بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فہم قرآن آسان طریقے سے آج اس کے لیسن نمبر 13 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کروں گا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الکافرون کو سیکھیں گے اور گرامر میں آج دو الفاظ سے ہم مشق کریں گے، وہ ہیں ضرب اور طالب، دو الفاظ سے مشق کریں گے۔ آپ مختصراً اعادہ کر لیتے ہیں جو ہم نے کل سبق پڑھا تھا۔ تو جو آپ کے ذہن میں ہے بتائیے کل کیا سبق پڑھا تھا ہم نے؟ کون سی سورت تھی؟ جی سورۃ النصر۔ سورۃ النصر، تو نصر کا معنی کیا تھا؟ مدد، نصرت، مدد۔ کیا پڑھا تھا اس کے اندر، کیا پیغام تھا؟ جی ہاں، بالکل، جب اللہ کی مدد آ جائے اور کہیں کو کامیابی مل جائے کہ لوگوں کا دین میں دخول ہو جائے تو آپ نے تسبیح کرنی ہے، ایک حمد کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ استغفار کرنا، پھر یہ تین کام ہم نے کرنا ہے، اللہ کی تعریف، پہلے ہے تسبیح، دوسرا ہے پھر حمد اور پھر استغفار۔ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی بات سبق کے حوالے سے گرامر میں کون سے الفاظ پڑھے تھے؟ ایک تو نصر اور خلق، دو الفاظ سے مشکل۔ چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ آج ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے اور مختصراً ہم سورۃ الکافرون کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ مشرکین نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اسلام قبول کیے جا رہے تھے جب لوگ، تو ظاہر وہ کہاں سے آ رہے تھے؟ انہیں میں سے آ رہے تھے یا انہی کی اتباع کرنے والے، انہی کے ساتھ چلنے والے لوگ آ رہے تھے۔ تو انہوں نے اسلام کے اس اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے کام کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف قسم کی پیشکشی، کہیں مال کی، کہیں عورت کی، کہیں بادشاہت کی، بادشاہی کی، یعنی تمام تر اپنی طرف سے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا کیا؟ کوشش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس سے کیا کہیں سے باز آ جائیں، آپ یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں۔ تو جب وہ ساری کی ساری جو تھی وہ آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا اور ساری ان کی جو پیشکش تھی ان کو چھوڑ دیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ آخر میں کہا کہ چلے ہم ایک کام کر لیتے ہیں، اگر یہ ساری باتوں کے لیے آپ نہیں راضی تھے تو چلے یہ کرتے ہیں کہ ایک سال ایسے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ یعنی لو اور دو کی پالیسی پہ وہ آئی ملا۔ ایک سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال میں کیا ہوگا؟ آپ بھی ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا بالکل واضح جواب دے دیا، اور عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کسی بھی طور نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں بھی پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ سورۃ الکافرون کو بھی اور سورۃ الاخلاص کو، دونوں ہاں اس میں بھی بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ سنتوں کے حوالے سے ایک میں سورۃ الاخلاص اور سورہ کافرون اور دوسرا سورہ اخلاص، ان دونوں سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو فرمایا کہ اگر رات کو سورہ کافرون پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن سمجھ خالی عربی سے پڑھنے سے بھی ثواب تو ملے گا، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن اس کا مقصد جو ہے پھر وہ انشاءاللہ حقیقی ہمیں تبھی حاصل ہو سکے گا جب ہم اس کو کریں گے، صحیح طرح سے سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور پھر اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ ہم لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ تو پہلا کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے پہلا؟ یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ایک تو معنی ہے کہہ دیجئے، اور مراد اس سے ہے کہ آپ تبلیغ کیجئے، کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسروں سے کہنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے۔ تو یہاں پر تو ہے ان کو کہیے، ذرا مشرکین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے قل کہہ دیجئے، اور دوسری بات ہے آپ نے جو تبلیغ کرنی ہے وہ بہترین طریقے سے کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم ایک داعی کے لیے کہ تبلیغ کرنے والے کو ہونا کیسے چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زندگی وہاں پر گزری ہے اور آپ علیہ السلام کی صداقت کی وہ خود کیا دیتے تھے؟
گواہی دیتے تھے. اور کہ ایک داعی جو جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں آپ کو خود کیسا ہونا چاہیے, اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سب کو جمع کر کے کہا تھا کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ سے پیچھے سے ایک آپ کو لشکر حملہ کرنے والا ہے, اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران کو جمع کیا. قریش کے جو سرداران تھے اس میں ابو جہل بھی تھا, تو ان سے یہ بات آپ علیہ السلام نے کہی, اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ میری بات کو سچ مانیں گے, یقین کر لیں گے میری بات پہ؟ تو پھر ابو جہل اٹھ کے جانے لگا. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس کا میں جا کے وہاں دیکھوں گا کیا واقعات میں کوئی لشکر ہے یا نہیں. آپ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ اگر تجھے وہاں لشکر نظر نہ آئے تو اس نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں کو شاید کہہ سکوں گا کہ یہ حقیقت نہیں دیکھ رہی, لیکن میں آپ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا ہوں. تو یہ ہونا چاہیے کہ جو بہترین انداز سے, ایک مراد یہ بھی ہے کہ آپ جس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں کوشش کیجئے اس کو اپنی زندگی میں یوں لائیں کہ کوئی آپ کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے, کوشش کریں. اور لیکن یہ بات یہ ہے ساری ساتھ ساتھ دوسری جو قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے بہترین طریقے سے بہترین انداز سے کے لیے سکھایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے تو پہلی بات ہے حکمت کے ساتھ. حکمت سے مراد کیا کہنا ہے, کب کہنا ہے, کیسے کہنا ہے, اور اس کے ساتھ پر بہترین والموعظۃ الحسنہ, اچھے انداز بیان کے ساتھ. الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے, انداز اچھا ہونا چاہیے. تو ہم نے بھی اگر یہ کام کرنا ہے, تبلیغ کا کام کرنا ہے, ہم نے دوسرے لوگوں تک قرآن کی تعلیم کو پہنچانا ہے, ہم نے قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے, تو اس کے لیے بھی ہم نے کیا کرنا ہے, سوٹا لے کے ڈنڈا لے کے نہیں نکلنا ہے, بلکہ حکمت کے ساتھ. اور یہی کام ہے, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ قرآن کی تعلیم ہی کو لوگوں کو دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے, تو ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے. دوسرا لفظ ہے یا ایھا, یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تشہد کے اندر, السلام علیکم ایھا النبی کے اندر, کہ یا ایھا اور یا ایھا. اگر اکیلا یا آ جائے تو بھی اس کا کیا معنی ہے, اے, اور تقریباً 361 بار قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. پھر اگر ایھا آ جائے تو بھی اس کا معنی کیا ہے, اے. اور اگر کہیں یا ایھا آ جائے, جیسے یہاں آیا ہوا ہے مل کر دونوں ساتھ ہیں مل کر, تو اس کا بھی معنی کیا ہے, اے. کہہ دیجئے اے الکافرون. کافر واحد ہے, اس کی جمع ہے کافرون اور کافرین. تو کافرون یعنی انکار کرنے والے, کہہ دیجئے اے کافرون. یہ کافرین کو کہا جا رہا ہے. پہلی بات ہے ہم دیکھتے ہیں لفظ کافر کسے کہتے ہیں. کافر کا لفظی معنی ہے جو انکار کرے. کیا معنی ہے کافر کا؟ جو انکار کرے. اور کافر کے معنی انکار کرنے والا, اور انکار تبھی کرے گا جب اس تک کوئی بات پہنچے گی. تو اگر ایک شخص تک کوئی بات پہنچی ہی نہیں ہے تو پھر وہ انکار کیسے کرے گا نا. انکار وہی کرے گا جس تک بات پہنچتی ہے. تو غیر مسلم اور کافر میں بھی یہ فرق ہوتا ہے. غیر مسلم وہ ہے کہ جس تک اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں ہے, وہ غیر مسلم ہے. اور کافر وہ ہے کہ جس تک پہنچی ہے اور اس نے کیا کر دیا, اس کا انکار کیا, اسے قبول نہیں کیا, وہ کافر کہلائے گا. اور یہاں وہ لوگ مراد ہیں اس مقام کی صورت کے اندر کہ جنہوں نے اسلام کو نہ صرف سمجھا بلکہ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذلک شرک کرنے پر آمادہ کیا, اس کی دعوت دی کہ آپ بھی ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں. ورنہ قرآن کریم میں اس جگہ کے علاوہ کہیں بھی کافروں کو یہ لفظ کافر کہہ کے پکارا ہی نہیں کہ پورے قرآن مجید کے اندر. سوچیے ذرا کہیں ملے گا آپ کو, یعنی مخاطب لفظ کافر استعمال ہوئے ہے لیکن یوں براہ راست اے کافرو یوں کہہ کے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں, سوائے اس جگہ کے. تو کیا مراد ہے یہاں پر, یعنی کافروں پر اللہ رب العالمین ان کے شرک کی وجہ سے سخت ناراض ہے. اور اگر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے جلال میں یہ بات کہہ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کو سکھا رہے ہیں, یا بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ کہیے. اگلی بات کیا کہیے, لا اعبد ما تعبدون, وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ کہ اللہ رب العالمین سخت ناراض ہیں. تو جس طریقے سے کبھی کبھار اگر آپ نے دیکھا گھر میں یہ کہیں کوئی والد یا کوئی کہیں غصہ ہو, کسی ایک بچے سے ناراض ہو تو باقی سارے بھی تھوڑا سا سہم جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کافرین سے ناراض ہیں,
تو پھر ہم بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں، تو پھر ہمیں فوراً اللہ کو کیا کر دینا چاہیے، راضی کرنے کے لیے لگ جانا چاہیے. اور لفظ کافر کوئی خود غلط نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس وقت پھر یہ غلط ہو جائے گا. اگر آپ استعمال کرتے ہیں اللہ کا انکار کرنے کے لیے تو یہ کس کے معنی میں آ جائے گا، پھر غلط معنی میں آ جائے گا. لیکن اگر آپ جیسے قرآن کریم میں بھی ہے نا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب یکفر کا معنی وہ انکار کرتا ہے، لیکن کس کا، طاغوت کا، تو یہ مومن کے لیے. آپ اس لفظ کو استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں تب اس کا پتہ چلے گا کہ آپ اس کو پازیٹیولی استعمال کریں یا نیگیٹیولی کس انداز سے استعمال کر رہے ہیں. اب اگلی بات دیکھتے ہیں کہ کافر آخر کیوں نہیں اسلام کو قبول کرتے. انہوں نے مسئلہ کیا تھا اس سے، کچھ تو اپنے نفس، اپنے مال، اپنے عہدے اور اپنی روایات کی وجہ سے اس کو انکار کرتے تھے. اور بعض کہتے تھے، آپ علیہ السلام سے چچا کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہے بھتیجے آپ کی دعوت درست ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بڑے سرداران بھی کہتے تھے، لیکن انہوں نے یہ پتا تھا جب ہم اسلام قبول کر لیں گے تو مجھ سے میرا وہ سارا کیا چھین جائے گا، میرا رتبہ، میرا مقام، میری انا، ہماری روایات، وہ سب کیا ہو جائیں گی، ہم سے چھین جائیں گی. تو اس وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے. اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا ہم اس کو قل یا ایھا الکافرون کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ سے ہم یہ دعا کریں گے، سب سے پہلا ہم دعا یہ کریں گے کہ اے اللہ تو مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. فوری اللہ سے کیا دعا کریں گے، سارے دعا کیجئے گا. اب دعا جب کر لی تو گزری ہوئی زندگی کا ہم احتساب کرتے ہیں، جو لمحات ہم گزار چکے ہیں، کیا اس میں ہم نے حق کو فوراً قبول کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے. کتنی دفعہ اپنی انا، اپنی خواہشات اور کبر کی وجہ سے ہو کر ہم نے حق کو ٹھکرایا ہے، اللہ نہ کرے. اور آپ دیکھیں گے اکثر آپ کو ملے گا حق کو ٹھکرایا جاتا ہے. بالخصوص اگر آپ دیکھیے تو ہمارے ہاں اگر جو شادی اور بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں بالخصوص، وہاں اللہ رب العالمین کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، اور وہاں ہم روایات کے بندے میں بندے ہوتے ہیں، وہاں ہم کلچر کے اندر مجبور ہوتے ہیں، اور وہاں ہم فیملی کی روایات کے اندر مجبور ہوتے ہیں. تو وہاں پر ہم حق کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہاں ہم حق کو مسترد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کے ساتھ پلان کیجئے کہ انشاءاللہ پہلے تو یہ کیجئے کہ میں استغفار کیجئے اور اللہ رب العالمین کی بڑائی اور تعریف بیان کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پلان کیجئے کہ میں نے آج کے بعد ہمیشہ اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کہے گا کیا کرے گا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں نے خالصتاً اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے. اور اس چیز کو لوگوں تک ضرور بتائیے، اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے معاشرے میں لوگوں کو بتائیے کہ انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات کیا ہیں. ہم روایات کو کرتے ہیں اس لیے کہ مجھے فلاں ناراض ہو جائے گا، تب شاید یہ نہیں سوچتے ہم اگر میں ان کی مانتا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس طرف کیوں نہیں سوچتے ہم؟ اور ہم اللہ رب العالمین کی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اجتماعی طور پر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور مجھے بتائیے اس گھر میں بالخصوص اگر شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، اس گھر میں اس جوڑے کے اندر سے کیسے خیر آئے گی کہ جس کام کو ہم کرتے ہی ایسے کہ اس میں اللہ کی حدود پامال ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کو توڑتے ہیں ہم. اگر میں کہتا ہوں کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو پاؤں تلے روند رہے ہوتے ہیں اور کوئی پرواہ تک نہیں ہوتی ہمیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس گھر میں پھر خیر و برکت کیسے آئے گی؟ ضرور سوچیں. وہ بیٹی کو گھر سے نکالتے ہیں، سر پہ تو قرآن رکھ لیتے ہیں، وہی کہ تاکہ سے برکت آئے، لیکن جس کے اسی جس کو سر پہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے خلاف چل کے اس سے برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے کم از کم اب یہ کریں، میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں. ہاں یہ بات میں ضرور ساتھ کوٹ کروں گا ایک واقعے کے ساتھ کہ ایک دفعہ شاید میں نے کلاس میں سنا دیا تھا یہ نا ابو بکر صدیق کا،
عید کا دن تھا تو ابوبکر صدیق اپنی بیٹی یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو کچھ خواتین جمع ہو کر نا کچھ گا رہی تھی. اب وہ گا کیا رہی تھی واللہ اعلم، لیکن ابوبکر صدیق غصے میں آ گئے، کہا کہ یہ شیطانی رات اور نبی کے گھر میں، تو ان کو بھگانے کے لیے کہا نا. تو جب دیکھا تو وہیں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پہ چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر اسلام خوشی کو منانے سے منع نہیں کرتا. میں ہرگز نہیں کہتا کہ آپ خوشی نہ منائیں، لیکن سن لیجئے گا جائز اسلامی حدود میں رہتے ہوئے آپ جس طرح سے خوشی بنا سکتے منائیے، اللہ نے اور دین نے منع نہیں کیا، لیکن اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے. جہاں پر اسلام کی حدود پامال نہ ہوتی ہوں آپ جیسے خوشی منا سکتے منائیے، اسلام منع نہیں کرتا. لیکن انصاف کے ساتھ سوچیے، بتائیے کیا ہمارے گھروں کے اندر جب ایسے پروگرامز ہوتے ہیں تو کیا وہاں پر اللہ کی حدود برقرار رہتی ہیں؟ کہاں وہ محدود رہتی ہے؟ تو اس لیے لوگوں کو بتانا ہے کہ جناب یہ آنا اور روایات کے فوائد نہیں ہیں بلکہ اس کے نقصانات ہیں. وہ نقصانات ہم نے لوگوں کو بتانا ہے. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے اے کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. لا کا معنی ہے نہیں. کیا معنی ہے لا کا؟ نہیں. سارے بولیے لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں. اب آپ اس کو دیکھیے گا، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا ینصرو، اور یہ ہے اعبدو، اس کا یہ ایسے اشارہ. اعبدو کا معنی ہے میں عبادت کرتا ہوں، اور لا اعبدو میں نہیں عبادت کرتا. جیسے ہم نے پڑھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور عابد اور معبود بھی اسی سے ہیں. ما کا معنی ہے جو یا جس کی، درمیان میں آ جائے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو یا جس کی. تعبدون کا معنی ہے آپ سب عبادت کرتے ہو. یہ ایسے اشارہ کرتے ہیں آپ سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، تعبدون میں نہیں اس کی عبادت کرتا، یا میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. پہلی بات ہے عبادت کے 3 بنیادی اہم معنی ہیں. سب سے پہلی بات ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا اور پرستش کرنا، اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اور غلامی میں رہنا. تینوں معنی میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت. عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، جیسے صفات اللہ میں ویسے کسی اور میں نہیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے حقوق میں اب تو یہ ہے کہ سجدہ اسی کو صرف اور صرف کیا جائے، اور اس کے اختیارات میں یعنی قانون دینے کا اختیار اور قانون نافذ کرنے کا اختیار، سب کچھ کس کا قانون ہے؟ یہ اللہ ہی کا قانون ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اور کفار واقعتاً ہمیشہ سے اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے میں اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے، اس کام کے لیے وہ اپنے آلائے کار کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اور اس میں اگر کھل کے کہہ سکوں، آپ لوگ ناراض نہ ہوں، تو آج جو ہمارا میڈیا ہے یہ ان کفار کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو، اس کو نوٹ کیا ہو، کہیں کوئی ایسی بات کہ جو مذہب کے خلاف ہو رہی ہو، یا کہیں مذہب تو ماننے مذہب کے اس کو پریزنٹ کرنے والے لوگوں سے کچھ غلط کام ہو گیا ہو، اس کو ایسے طریقے سے پھیلایا جاتا ہے کہ پورا ہفتہ اسی کے اوپر سارا نظام چلتا رہتا ہے. اور وہی کام اگر میں مثال دوں، آج فلسطین کی مثال آپ لے لیں کہ وہاں ان کو کیسے ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو یہ میڈیا بالکل خاموش نہ رہا ہے. یہ کچھ 1% اپنا حصہ اس میں ڈالتا ہے. یہ دراصل ساری کی ساری چیزیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. ہمیں سبھی کی بات نہیں کرتا، جو نہیں کرتے تو وہ نہیں کرتے، لیکن جو کرتے ہیں میں ان کی بات کروں. اور یہ غیر محسوس طریقے سے ایسے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام سے، اصل میں اسلام والوں سے مراد اسلام ہی تو ہے، تو تبھی تو وہ اس طرح سے ہو گئے نا. اس اسلام سے ہمیں نفرت ہمارے اندر ڈالی جا رہی ہے.
اس دین سے ہم نفرت کرنے والے بن جائیں، اور پھر ہم ایسی جگہوں پر احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہیں؟ ہم تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے کہ ہم اس یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے ہیں، اور اس پر استقامت کی دعا کرتے رہیے، اور اس پر جمے رہیں، اس پر ڈٹے رہیں۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی نا، جو ہی کوئی مرے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنا بڑا گھاٹے کا سودا کر کے آیا ہوں۔ وہ جب تک مرتے نہیں ہیں تب تک احساس نہیں ہوگا، جب مرے گا انسان تو اس کے فوراً بعد اسے احساس ہو جائے گا کہ میں کتنا بڑا گھاٹے کا سودا کر کے آیا ہوں، میں اپنی ذات کا کتنا بڑا نقصان کر کے آیا ہوں۔ اس لیے اس اسلام کی دعوت بھی دیتے رہیں اور اس اسلام پر خود ثابت قدم رہیں، اور اسلام کے لیے یعنی آپ اسلام پر عمل کریں اور اس کے لیے کوشش کریں آپ ہم کسی دوسرے سے یہ احساس کمتری کا شکار کبھی بھی نہ ہو۔ لیکن ترجمہ کیجئے گا، لا اعبد ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ایک بات دوسری کیا فرمائی؟ ولا انتم، اب ایک جواب آپ اس کا بھی جواب جو وہ پیش کر رہے تھے، جو ان کا دعویٰ تھا نا اس کا بھی جواب مل گیا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم اور نہ تم سب، کیا مانا ولا انتم اور نہ تم سب، بولیے کیا مانا ولا انتم اور نہ تم سب۔ عابد کی جمع ہے عابدون، عبادت کرنے والے، فاعل کے وزن پہ فاعلون عابدون، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو۔ ماں کا وہی معنی ہے جس کی، اعبدو، اعبدو کا معنی ہے میں عبادت کرتا ہوں، جیسے نا اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اور نعبدو اس کی جمع ہے ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ ولا انتم عابدون، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو، ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی کافروں تم اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے۔ انہوں نے تو کہا تھا نا کہ ہم ایک ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت حقیقت میں نہیں کرنے والے ہو، اور شرک کے ساتھ تو اللہ کی عبادت کسی بھی طور مقبول ہے ہی نہیں ہے نا۔ آپ یہ کہیں کہ آپ بدھو کی بھی عبادت کریں گے اور اللہ کی بھی عبادت کریں گے، وہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں ہے کسی بھی طور، اور سارے مذاہب بھی برابر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ رب العالمین کو ہرگز وہ قبول نہیں ہے۔ ترجمہ کیجئے، ولا انتم اور نہ تم سب، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی اعبدو میں میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو، ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت کرتا ہوں، اور ولا انا عابد ما عبدتم، پھر دوبارہ وہی بات، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب نے عبادت کی۔ ابھی ماضی کا صیغہ عبدتم، فعلتم کے وزن پہ تم نے عبادت کی۔ ولا انا اور نہ میں، وا کا معنی اور، لا کا کیا معنی ہے نہ، اور انا میں، ولا انا اور نہ میں، یہ ہے عابد، فاعل کے وزن پہ نا عابد عبادت کرنے والا، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ما جو یا جس کی عبدتم تم سب نے عبادت کی۔ جیسے پڑھا تھا نا فعل فعلوا فعلتا فعلتم، تو ویسے ہی عبد عبدو عبدتا عبدتم، تم سب نے عبادت کی، اور میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا جس کی تم سب نے عبادت کی۔ شدت سے ان کے معبودوں کا انکار ہے، جن کی انہوں نے ماضی میں عبادت کی ان کا بھی انکار، جیسے عبدتم، جن کی حال میں کر رہے ہیں ان کا بھی انکار، اور جو آنے والے ہیں جن کی وہ کریں گے ان کے ہر دور کے تمام بتوں کی عبادت کا کیا سیدھا سیدھا ان کو جواب دے دیا گیا انکار ہے، کسی بھی طور میں کسی بھی تمہارے معبود کی عبادت کرنے والا نہیں۔ ترجمہ کیجئے ولا انا اور نہ میں، پھر ترجمہ کیجئے ولا انا عابد عبادت کرنے والا ما
جس کی عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم. یہ آیت پھر دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، پوری وہی آیت کہ ولا انتم عابدون ما اعبد. حالانکہ یہ پہلے آ چکی ہے نا. اب یہاں پر گویا کہ دوبارہ اس پیغام کے ساتھ ہے کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. اور دوسری بات ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے، صدق کے دل سے اس کو ماننے والے ہوتے، تو یہ شرط رکھتے ہی نہیں کہ ہم ایک سال کریں گے، ایک سال آپ بتوں کی کر لو. یعنی آپ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، اس کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں آپ. تو یہ تمہاری ہٹ درمی کی بنا پر، تمہاری حرکتوں کی بنا پر لگتا نہیں ہے کہ تم اپنے ان بتوں کی عبادت چھوڑو گے. تمہارے دلوں کے اندر ان بتوں کی محبت یوں رچ بس گئی کہ وہی سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور اس لیے تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. جس ایک اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، تم ایک اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. ترجمہ کر لیتے ہیں دوبارہ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اور یہ جو آخری آیت ہے، یہ پورے کے پورے الفاظ ہم نے پڑھے ہوئے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. دیکھیں آپ نے پڑھا تھا لَهُ لَهُمْ لَكَ لَكُمْ، آپ سب کے لیے. پھر ہم نے اسی طریقے سے پڑھا تھا آپ سے ٹیبل آپ سارے پڑھ سکتے ہیں. دینوں سے پڑھیے ذرا. دوبارہ پڑھیے، دوبارہ سارے پڑھیں جی. پڑھیے آپ پہ پڑھیے لیکن سارے پڑھیں گے. پھر بولیں تو یہ ہے دینکم، دینی دینہا دینوہا. تو یہ ہے دینکم، آپ سب کا دین، آپ سب کے لیے آپ کا دین. اور یہ اصل میں لی ہوتا ہے، لی ولی، لیکن وہ یہاں پہ زبر سے کہ آگے پھر اس کو ملا کر پورا پڑھنا بھی ہے. اور ولی دینی، یہ اصل میں دینی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لکھنے میں یا ہٹا دی گئی ہے، اس کی جگہ پر زیر آ گئی ہے. تو یہ دینی سے بھی مراد میرا دین ہے. آپ کے لیے آپ کا دین اور میرے لیے میرا دین. اس کا ایک مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دین پہ ٹھیک ہے، میں اپنے دین پہ ٹھیک ہوں. آپ کا دین اپنی جگہ پہ درست ہے، میرا اپنا، یہ سے مراد نہیں ہے. کوئی سارے مذاہب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اور نہ تو اس میں دوسرا یہ پیغام ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ اپنا کام کرتے رہیں، میں اپنا کام کرتا ہوں. کوئی تبلیغ کو چھوڑیے، یہ بھی اس کے اندر نہیں ہے. بلکہ یہ صورت تو مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد تو آپ علیہ السلام زندگی ساری دعوت دیتے رہے. بلکہ یہ دراصل وہ جو کمپرومائز یا وہ جو پیشکش لے کر آئے تھے مصلحت کی کہ بھائی ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی. تو یہ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ لکم دینکم ولی دین. آپ اپنے دین، آپ کے لیے اپنا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. اب ہم اپنا اپنا احتساب کرتے ہیں اسی بات کی مناسبت سے کہ کیا ہم واقعتاً اس دین کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اچھا اس میں بھی دیکھیے کہیں بھی اسلام کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے. لکم دینکم، دین، اور دین پڑھ چکے نا آپ، دین اسلام ہے. اور دین سے مراد کیا ہے؟ وہ مکمل ذاتہ حیات ہے، جو آپ کی 24 گھنٹے کی جو زندگی گزرتی ہے، آپ کا نظام سارا اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دوسری بات ہے، پہلے تو ہم یہ احتساب کریں کہ ہم اس دین کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور میں کیا اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اور یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اگر کوئی بندہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی سمجھ نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ دین سارے کا سارا قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور اس کی تفسیر پر ہمیں حدیث اور سیرت طیبہ سے ملتی ہے. لیکن اگر قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے اور سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کوئی شخص دین پہ عمل نہیں کر سکتا. دین اسلام اس کی زندگی میں نہیں ہو سکتا. ہاں عبادات اس کی زندگی میں ہوں گی ضرور، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو مکمل ذاتہ ہے، جو دین ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس کو کرنے کا کہہ رہا ہے، کس سے منع کر رہا ہے، ذاتی زندگی اور اجتماعی زندگی سے یہ قرآن سمجھے بغیر ممکن ہے. اس کے لیے کوشش بھی کیجیے. الحمدللہ آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے قرآن سیکھنے کے لیے. اس کے لیے ایک تو میں نے یہ کہا تھا آپ سے، میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ روزانہ کم از کم 2 آیات 10 منٹ نکال دیں. اس میں آپ 2 آیات پڑھنے کو کیا کریں، اپنا معمول بنائیں. اور ان کو صرف عربی میں نہ پڑھیں بلکہ ترجمہ پڑھیں، ان کا مفہوم ان کا پڑھنے کی کوشش کریں کہ ان آیات میں آپ سے بات کہی کیا جا رہی ہے. ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا
کہ انشاءاللہ تعالیٰ والناس تک پہنچ جائیں گے، من الجنتی والناس، لیکن اس کے لیے کرنا پڑے گا، طلب بہت ہے، میں جانتا ہوں ہر ایک کے دل میں طلب ہے، لیکن بات ہے قدم اٹھانا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا تو تب ہوگا، وہ صرف ارادے سے کام نہیں چلتا۔ تو یہ کام کریں اور اس طرح مبارکہ کو اپنی زندگی میں لائیے، یعنی اس کام کے لیے اس کے پیغام پر عمل کیجیے۔ کیا ہے کہ کافروں نے مل کر کام کیا، وہ اجتماعی طور پر انہوں نے ایسا کیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک پورا گروہ لے کر آئے، پیشکش لے کر۔ تو اس میں یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم بھی مل کر یہ کام کرتے ہیں، ہم میں سے جو پڑھا سکتا ہے وہ اس کو پڑھائیں، جس طریقے سے کسی ذریعے سے آپ تک اس بات کی یہ بات پہنچی ہے تو آپ نے کلاس پڑھی ہے نا، تو یوں آپ آگے کسی کو اس کی اطلاع دیں اور ہم سب مل کر یہ کام کریں اور ایک مل کر اس قرآن کی تعلیم کا یہ کام کریں، تو اللہ کرے کسی نہ کسی طور ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو جتنا ہمارے بس میں ہے ہم اس کا کوشش کریں گے، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت ہماری سمجھ جائے۔ بس مشن یہی ہو، کوشش یہی ہو اور منزل یہی ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ بس میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اور اگر میں آخرت میں کامیاب ہو گیا تو مجھے پر اور کیا چاہیے ہوگا، پھر تو مجھے سب کچھ مل گیا نا۔ تو بس اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کیجیے اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اسلام میں صرف اپنی کا تصور نہیں ہے، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی تصور ہے، اور وہ آپ سورۃ العصر پڑھ چکے ہیں، ان الانسان لفی خسر پڑھ چکے ہیں نا۔ تو خسارے سے بچنے کی شرائط صرف ذات تک نہیں ہے، 2 ذات کے لیے ہیں اور اگلی 2 دوسروں کے لیے ہیں۔ تو خود بھی قرآن سے جڑنا ہے انشاءاللہ اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے، پکی بات ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں، اس کے لیے محنت کرتے رہیں، جتنا ہو سکے اپنا اس میں حصہ ڈالتے رہیں، اپنا حق ادا کرتے رہیں، آپ کسی کو اطلاع دیں، جو آپ کے بس میں ہے بس وہ کرتے رہیں، اور اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ شاید کوئی اس قرآن کو پڑھنے سے راہ راست آ جائے، یہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کریں، جتنا آپ سے ہو سکے اس کے لیے کوشش کرتے رہیے۔ ترجمہ کیجئے، لکم دینکم ولی دینی، لکم دینکم ولی دین، میرا دین۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے سورہ کافرون کو پڑھا ہے۔ اب آپ کی 6 صورتیں ہم نے آج پڑھ لی ہیں الحمدللہ۔ کوشش کریں آپ کو باقی جہاں سے قرآن سمجھ میں آتا ہے وہ بھی پڑھیں ضرور، میں اس کا انکار نہیں کر رہی، اسے روک نہیں رہا، لیکن کم از کم یہ جو 6 صورتیں آپ نے جس پیغام سے پڑھی ہیں نا، اب ہم نمازوں کے اندر ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ کیا بھی آ رہا ہوگا، سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ 2 الفاظ سے مشق کریں گے، ایک ضربہ اور دوسرا کیا ہے، مغالبہ، یعنی ایک تیسرا سٹائل آ جائے گا، تیسرا پیٹرن آ جائے گا۔ تو سارے مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے اسے کیا مطلب ہے، سارے بولیے، سارے بولیے، سارے طرح مل کے پھر کیجیے، مجھے بتائیے، بولیے اور بتائیے بھی کیا فرق ہے، سوری بولیے اور بتائیے بھی کیا یہ فرق ہے؟ اشارہ بولنے کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ اشارہ بتانا ہے کہ بھائی یہ کر رہا ہوں، یہ ماضی ہے، یہ غائب ہے، یہ مخاطب ہے، یہ اس کے ساتھ کام۔ ٹھیک ہے جی، ہم فعل کی یہ 4 سٹائلز، یہ 4 ابواب سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے یہ پہلے 2 آپ نے سیکھ لیے یا چلیے پڑھ لیے ہیں، پریکٹس کرتے جائیں گے تو اس کو سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم یہ تیسرا پڑھیں گے۔ فرق کیا ہے، اس تیسرے میں یہ جو فعل بتا رہے ہیں اس کے تیسرے حرف کے نیچے کیا ہے، سیکنڈ حرف کے نیچے زیر آئے گی، بس باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ کل جو پڑھا تھا اس میں پیش تھی، اس سے پہلے جو پڑھا تھا اس میں کیا تھی، آج اس کے نیچے زیر ہوگی، باقی جو علامات ہیں وہ ساری کے ساری سیم ہی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ تو میں اردو یہ والا پڑھتا ہوں، آپ اس کا یہ عربی پڑھیے گا۔ قرآن کھولو گے، میں بولیے قرآن کھولو گے، اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے اللہ کی سن لو، سمع یسمع، ٹھیک ہے۔ آج ہم یہ تیسرا پیٹرن پڑھیں گے۔ اس کا تیسرے پیٹرن بھی ہو جائے گا کہ سیکنڈ لاسٹ، مضارع میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے کیا آ جائے گی، سارے بولے کیا آ جائے گی، زیر۔ اور اب جب ہم اسے امر بنائیں گے
امر کے لیے کل میں نے کہا تھا کہ جب سیکنڈ لاس سے پیش ہوگی تو اس میں پیش آ جائے گی. اس میں سیکنڈ لاس کے اوپر پیش تو نہیں ہے, نیچے زیر ہے, اس حمزہ کے نیچے بھی زیر آ جائے گی. اس کو ہم وہاں سیکھیں گے جب ہم اس کو پڑھنا ہے. تو یہ وہ سارے الفاظ ہیں یا افعال ہیں جو کس کے وزن پہ آتے ہیں؟ ضرب کے وزن پہ. ضرب کے وزن پہ آنے والے یہ سارے افعال قرآن کریم کے اندر اس کے وزن پہ آتے ہیں. بلکہ یہ وہ سارے افعال ہیں کہ جن کے مضارع کے سیکنڈ لاس حرف کے نیچے کیا ہوگی؟ زیر ہوگی. جیسے غلم یظلم, جیسے رجع یرجع, یرجعون پڑھتے ہیں نا بار بار, انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ بھی اسی سے زیر پڑھتے ہیں. پھر عقل یعقل اور غفر یغفر, یہ سیکنڈ لاس کے نیچے زیر آ جائے گی. باقی سارے کا سارا وہی پیٹرن ہوگا. پہلے ہم فعل ماضی پڑھتے ہیں. آج ہمارے روٹ ورڈز اس کے اندر ضاد, را اور با ہیں. باقی آخر میں ساری کے ساری وہی ماضی کے علامات اسی طرح لگائیں گے جو ہم پہلے دن سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو سارے میرے ساتھ پڑھیں گے. ضرب ضربوا ضربت ضربتم ضربت ضربنا ضربت. پھر پڑھیں گے ضرب ضربوا ضرب ضربوا ضربت ضربتم ضربتم ضربنا ضربت. اب ترجمہ کیجئے. ضرب اس نے مارا, ضربوا ضربت آپ نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربت میں نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا, ضربت اس نے مارا. ایک دفعہ پھر ترجمہ کیجئے. ضرب اس نے مارا, ضربوا ان سب نے مارا, ضربت آپ نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربت میں نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا, ضربت. اب ہم اسے فعل مضارع بنائیں گے. تو مضارع بنانے کے لیے بس جو یاد رکھنے والی بات ہے, ایک تو یہ شروع کی ساری مضارع کے علامات ہیں. بس یہ را کے نیچے کیا رہے گی؟ اس میں زیر رہے گی. بس باقی سارا وہی پیٹرن ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے. بس ہاتھ یہاں پہ کیجیے گا. یضربو یضربو یضربون یضربو یضربون یضربو یضربون تضربو تضربون تضربو تضربون اضربو نضربو تضربو. اب ترجمہ کریں گے. یضربو وہ مارتا ہے, یضربون تضربو تضربون اضربو نضربو تضربو. قرآن کریم میں ضرب, یہ جو روٹ ورڈز ہیں ضاد, را اور با, ان کا ایک اور معنی استعمال ہوگا. مثال بیان کرنا. وہ بیان کرنا کب ہوگا؟ جب اس کے ساتھ مثال کا لفظ لگا ہوگا. اس کے ساتھ کیا لگا ہوگا؟ مثال لگا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے. ضرب الامثال. ضرب الامثال. اب یہاں پر ضربہ کا معنی مارنا نہیں کریں گے, کیا کریں گے؟ بیان کرنا. ایک تو اس کا اصل معنی مارنا ہے, لیکن جب کبھی اس کے بعد مثال آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا مثال کو بیان کرنا, وہاں مارنے کا معنی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں مضارع. یضربو یضربون تضربو تضربون اضربو نضربو تضربو. اب ہم اس سے امر بنائیں گے. کس سے امر بنائیں گے؟ ہم یضربو سے. امر کس سے بنائیں گے؟ یضربو سے. پہلے کام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یا کو ہٹا دینا کہ یہ مضارع کی علامت ہے. اس کی جگہ پر ہم امر کے لیے یا کی بجائے کیا لے کر آ جائیں گے؟ ای. حمزہ کے نیچے زیر ہو جائے گا, اس لیے کہ اس را کے نیچے زیر تھی. اگر اس را پہ پیش ہوتی نا, اس حمزہ پہ بھی کیا آ جاتی؟ پیش آ جاتی. اور آخری حرف کو ساکن کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ سارے بڑے کیا بنے گا؟ پڑھیے. اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو. اور آخر میں مارنے والے کے لیے ضارب مضروب ضرب ضارب مضروب ضرب. ترجمہ کریں آخری جو تین ہیں. ضارب
मारने वाला मदरूब मांस और ضرب मारना। चलिए जी, हाँ एक ही पैटर्न है बिल्कुल, जालिम मजलूम जुल्म। तो जालिम जुल्म करने वाला, यानी इसको ये सब्जेक्ट है, ये फाइल है, सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जितने भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तकरीबन उनका पैटर्न यही है। जैसे मगदूब आपने पढ़ा ना, मगदूब, गैरिल मगदूब, तो वो भी इस तरह मगदूब के वजन में है। जालिम जी, अब हम इसको फिर माजी पूरे का पूरा पढ़ेंगे एक दफा, बल्कि पूरा टेबल पढ़ते हैं। ग़रबा ग़रबू, ग़रबता ग़रबतुम, ग़रबतु ग़रबना, ग़रबत, यज़रिबु यज़रिबूना, तज़रिबु तज़रिबूना, नज़रिबु नज़रिबु, तज़रिबु, इज़रिब इज़रिबू, ला तज़रिब ला तज़रिबू, ग़ारिब मग़लूब ज़र्ब। जी बिल्कुल इसी के वजन पे दूसरा है ज़लमा। क्या लफ्ज़ है? इसमें रूट वर्ड से ज़ाद रा और बाद इसमें ज़ाद लाम और मीम, जैसे उर्दू में कहते हैं ना ज़ुल्म, आखिर में ज़ुल्म इस्तेमाल होगा। तो पहले माज़ी पढ़िएगा, ज़लमा, ज़लमू, ज़लमता, ज़लमतुम, ظلمت ظلمنا ظلمت. آپ ترجمہ کریں، ظلم ظلموا ظلمت ظلمتم ظلمت ظلمنا ظلمت. آپ پہلے مضارع پڑھتے ہیں، یظلم یظلمون تظلم تظلمون اظلم نظلم تظلم. ترجمہ کریں، یظلم وہ ظلم کرتا ہے، یظلمون تظلم تظلمون اظلم نظلم تظلم اظلم اظلموا لا تظلم لا تظلموا ظالم. کیا معنی تھا ظالم کا؟ بڑا ظالم شخص ہے، استعمال کرتے ہیں بڑا ظالم ہے، یعنی وہ ظلم کرنے والا ہے. مظلوم جس پر اور ظلم وہ ظلم. ٹھیک ہے، تو یہ دو الفاظ تھے. ایک دفعہ پھر اس پورے ٹیبل کو پڑھ لیتے ہیں. ظلم ظلموا ظلمت ظلمتم ظلمت ظلمنا ظلمت يظلم يظلمون تظلم تظلمون أظلم نظلم تظلم اظلم اظلموا لا تظلم لا تظلموا ظالم مظلوم ظلم. یوں تو اس کے وزن میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں، بس کچھ دو ایک ہم اسی کے پیٹرن پہ آتے ہیں نا، ہم کے پاس مختصر 6 الفاظ ہو جاتے ہیں، جس سے پورے ٹیبل میں آسانی ہو جاتی ہے. پہلے ضربہ سے شروع کریں گے، میں 3 پڑھوں گا. ضربہ یضرب اضرب، پڑھیے. اچھا ضربہ یہاں ہوگا، یضرب یہیں سے برابر اوپر اور اضرب یہاں پر، ٹھیک ہے. ضربہ یضرب اضرب، چلیے ایک ایک پڑھ لیتے ہیں. ضربہ یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. دوسرا ہے ظلم، تو ظلم یظلم اظلم ظالم مظلوم ظلم. کذب یکذب اکذب کاذب مکذوب کذب. اور آخری ہے قدر یقدر اقدر قادر مقدور قدر. یہ قدیر بھی استعمال ہوتا ہے اس حساب سے سننے سے. ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں سبق کے ایک دوسرے حصے کی طرف. آج کا نقطہ تعلیم ہے مرنے کے بعد صدقہ کرنے کی تمنا.
جیسے قرآن کریم کے اندر آیت ہے نا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ يَا رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ پہلے کہہ رہے ہیں نا کہ اور تم خرچ کرو، انفقو، انفق کی جمع انفقو، یعنی آپ سب خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی وہ لیکن وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق۔ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے کسی شخص کو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، تو پھر وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہوتا۔ یہ کب تمنا کر رہا ہے انسان؟ مرنے کے بعد۔ آخر صدقہ ہی کی تمنا کیوں کی؟ اس نے نماز کی تمنا کیوں نہیں کی؟ اس نے حج کی کیوں نہیں کی؟ حج سے بڑی کیا عبادت ہے؟ اس نے روزے کی کیوں نہیں کی سوائے شہید کے؟ یہ بات بھی مانتے شہید صرف کہے گا کہ ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل، ربا تو مجھے پھر زندہ کر، میں پھر مارا جاؤں، تو پھر مجھے زندہ کر، پھر مارا جاؤں۔ شہید یہ تمنا کرے گا مرنے کے بعد کہ میں دوبارہ کیا کیا جاتا ہوں، شہید ہوتا رہا ہوں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جن عظیم اعمال کے انجام جو ہوگا وہ موت کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے نا، کہ دنیا سے لوٹائے جانے کے بعد تمنا کرے گا۔ اس پہ ایک اہم مقام صدقہ ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے نا، تو اس کے بعد وہ صدقے کی کیا دیکھتا ہے؟ انعامات دیکھتا ہے۔ جیسے ہم ایک پیچھے پڑھ چکے کہ ایک دانے کے کتنے دانے حاصل کرتا ہے انسان؟ 700۔ تو وہ یہ خرچ کرنے کے بعد کہ آپ ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اجر دیتے ہیں؟ 700 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تو یوں جب انسان ان انعامات کو دیکھ لے گا تب یہ خواہش کرے گا کاش کہ میں اور صدقہ کرتا تو میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ یہ اصل پوائنٹ کیا ہے کہ میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ تو گویا کہ صالحین کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ اور ایک تو ہوتا ہے نا زکوٰۃ جو فرض ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، وہ نہیں کریں گے تو مجرم ہے اس سے ہٹ کے بھی اللہ رب العالمین کی خاطر وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ اسی وجہ سے کہ مرنے کے بعد انہیں اس کا جو انعامات ہیں ان کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے سورۃ الکافرون کو پڑھا۔